بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم ٹو مائی چینل۔ ناظرین، آدھے کپ سیب کے جوس میں آدھا کپ چقندر کا جوس اور آدھا چمچ پیسا ہوا ادرک ڈال کر مکس کر لیں اور اس سے پی لیں۔ کچھ عرصہ اس عمل کو جاری رکھیں، اس سے کیلشیم کی کمی دور ہو جائے گی اور اٹھتے بیٹھتے جوڑوں کے پٹاخے نکلنا بھی بند ہو جائیں گے۔ کیلشیم کی کمی دور ہو جائے گی اور ہڈیاں مضبوط ہو جائیں گی۔ صبح نہار منہ 2 دانے انجیر کے کھانے سے آپ کو زندگی بھر چھاتی کا کینسر نہیں ہوگا، شوگر کی بیماری دور ہو جائے گی اور بلڈ پریشر کا مسئلہ دوبارہ نہیں ہوگا۔ جوڑوں کے درد کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ 4 سے 5 عدد انجیر اور آدھا چائے کا چمچ اجوائن 2 گلاس پانی میں ڈال کر اتنا جوش دیں، جب پانی آدھا رہ جائے تو اس کو پی لیں۔ ہفتے میں 2 بار ایسا کرنے سے بہت سی بیماریوں اور سانس کی تکلیف ختم ہو جائے گی۔ بدن میں سستی پیدا ہونے لگے تو سرسوں کے تیل کی مالش کرنی چاہیے۔ کھانا کھا کر صرف 1 کھجور کھا لیا کرو، اس سے پیٹ میں گیس نہیں بنے گی۔ 1 چٹکی کالا نمک نہار منہ چکھنے سے دل کا دورہ نہیں پڑتا۔ دل کمزور ہو تو نیم گرم پانی میں نمک ڈال کر پی لیا کرو۔ سفر پر جانے سے پہلے پودینے کی ڈنڈی چبانے سے قے اور متلی کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ نہار منہ دودھ میں شہد ڈال کر پینے سے بینائی تیز ہوتی ہے۔ کچی روٹی کھانے سے پیٹ کی بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ جس کی نظر کم ہو رہی ہو اسے مچھلی کا سالن بنا کر کھلاؤ، اس کی نظر تیز ہو جائے گی۔ بھرے پیٹ جمع کرنے سے پیدا ہونے والا بچہ سست اور کند ذہن ہوتا ہے۔ اگر دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہو تو نہار منہ پیاز اور شہد ملا کر کھایا کرو۔ آم کو ٹھنڈا کیے بغیر کھاؤ، اس سے کمر کا درد غائب ہو جائے گا۔ نہار منہ املی والا شربت پی لینے سے 2 مہینوں کے اندر اندر موٹاپا دور ہو جاتا ہے۔ جو لوگ کدو شوق سے کھاتے ہیں ایسے لوگوں کو پرسکون نیند آتی ہے۔ لیموں کا رس اور چنبیلی کا تیل دونوں کو ملا کر خارش والی جگہ پر لگانے سے چند روز میں خارش۔ مٹھائی صرف اس کے لیے مفید ہے جس کا شوگر لیول لو ہو، ورنہ عام آدمی کے لیے مٹھائی ہر صورت میں نقصان دہ ہے۔ اگر حیض کے دوران بہت زیادہ بلیڈنگ کئی دنوں تک جاری رہے تو انار کھایا کرو اور اس کے چھلکوں کا 1 چمچ سادہ پانی سے پھانک لیں گے تو اس سے بلیڈنگ رک جائے گی۔ جو کی روٹی کھانے سے کبھی کبھی ہونے والا سر کا درد ٹھیک ہو جاتا ہے۔ پیٹ میں درد ہو تو الٹا لیٹ جانے سے کافی حد تک آرام آ جاتا ہے۔ ناظرین، کیسٹر آئل 2 قطرے لے کر چھائیوں پر انگلی سے مساج کریں گے تو اس کے مسلسل استعمال سے چہرے سے چھائیوں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ ہاتھ پاؤں کی خوبصورتی کے لیے دودھ کی بھلائی میں سرکہ ڈال کر لگاؤ۔ پیٹ میں درد رہتا ہے تو نہار منہ دہی کھاؤ۔ دہی اور آڑو ایک ساتھ کھانے سے پیٹ کے سارے کیڑے مر جاتے ہیں۔ موم بتی کا موم پھٹی ہوئی ایڑیوں پر لگاؤ، پھٹی ہوئی ایڑیاں اس سے صاف ہو جاتی ہیں۔ ذہنی تھکاوٹ کو دور کرنا ہے تو گوشت کی جگہ سلاد کھانا شروع کر دو، اس سے ذہنی سکون مل جائے گا۔ کلونجی میں سرکہ ملا کر کھایا کریں، اس سے بدن پر پھوڑے نکلنا بند ہو جائیں گے۔ بدن کا ڈھیلا پن دور کرنا ہے تو روزانہ 3 کھجوریں کھاؤ۔ پانی میں ارک گلاب ملا کر پیا کرو، اس سے چہرہ ہمیشہ جوان رہے گا۔ جس گھر میں صفائی کا خیال نہ رکھا جائے وہاں رزق کی تنگی ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اگر گھر میں کوئی دمے کا مریض ہو، وہ زیتون کے تیل میں دیا جلا کر کمرے میں رکھ دو اور مریض کو لٹا دو، مریض بہتر ہونا شروع ہو جائے گا۔ انار کے پھلوں کا پانی ناک میں ڈالیں، اس سے نکسیر آنا بند ہو جائے گی۔ بیوی سے آہستہ اور نرم لہجے میں بات کریں، بیوی کا دل بہت نازک ہوتا ہے۔ بیوی کے ساتھ ہمیشہ نرمی سے پیش آؤ، چاہے خود کو کمزور ظاہر کرنا پڑے، بجائے اس کے کہ بیوی پر ظلم اور سختی کر کے خود کو دلیر ظاہر کریں۔ ایسا مرد بیوی کے دل سے اتر کر نظروں سے بھی گر جاتا ہے۔ رشتوں کا نہ ہونا اتنا تکلیف دہ نہیں ہوتا جتنا کہ رشتوں کے ہوتے ہوئے احساس کا مر جانا۔ آدھا چمچ ہلدی دودھ کے ساتھ پینے سے پتے کی تکلیف دور ہو جاتی ہے۔ پانی کو ہمیشہ 3 سانسوں میں پینے والے انسان کو کبھی پھیپھڑوں کا کینسر نہیں ہوتا۔ یہاں اگر زیادہ وزن کھینچنے کی صورت میں پھٹو میں کھچاؤ بڑھ جائے تو ہلدی دودھ میں ڈال کر پینے سے آرام آ جاتا ہے۔ دوا کھانے کے بعد تھوڑی دیر تک پیدل چلنے سے گریز کرنا چاہیے۔ اگر آپ رات کو سوتے وقت خواب نہیں دیکھتے تو وہ اس کا مطلب ہے کہ آپ کا دماغ ٹھیک طریقے سے کام نہیں کر رہا۔ جو عورتیں اپنے بالوں میں کدو کا تیل لگاتی ہیں ان کا دماغ تیز ہو جاتا ہے۔
دل کی گھبراہٹ ہونے لگے تو امرود کھا لیا کرو۔ نہار منہ کھجور دودھ کے ساتھ کھانے سے دل کے امراض میں افاقہ ہوتا ہے۔ ناظرین، تھوڑی سی ادرک چبا لینے سے خراب گلا کھل جاتا ہے اور آواز ٹھیک ہو جاتی ہے۔ اگر پیشاب ہلکے پیلے رنگ کا آئے تو جان لیں کہ آپ اندرونی طور پر ایک دم فٹ فاٹ ہیں۔ آڑو کے درخت کے سائے تلے رہنے سے مرگی کے مرض میں چھٹکارا مل جاتا ہے۔ آم کے جوس کو زیادہ استعمال نہ کریں، اس سے یورک ایسڈ کی بیماری ہو جاتی ہے۔ دہی کے اوپر والی بلائی کو کیل محاسوں پر لگائیں، کیل محاسے 2 دنوں میں ختم ہو جائیں گے۔ سوتے وقت ایک امرود کھا لیا جائے تو ڈپریشن کا مرض دور ہو جاتا ہے۔ کم عمر میں جو لوگ شادی کر لیتے ہیں ایسے لوگ جلدی بوڑھے نہیں ہوتے۔ جس کا پیٹ بھینس کی طرح بڑھ چکا ہے، لہسن کا تیل اپنے انگوٹھے پر لگا کر اپنی ناف میں لگا دے، 10 دنوں میں پیٹ کی چربی صاف ہو جائے گی۔ بھوک کو بڑھانے کے لیے کھانے میں کالی مرچ کا استعمال بہت زیادہ فائدہ مند ہے۔ نہار منہ کیلا کھانے سے ذہنی دباؤ اور بے چینی ختم ہوتی ہے۔ ساتھ اگر مکھن شامل کر کے کھا لیا جائے تو رات کو بار بار پیشاب آنا بند ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کو آنکھ دکھنے کی پرابلم ہو تو کبھی نظر کی کمزوری نہیں ہوگی۔ زکام ہونا برس کی بیماری سے نجات دلاتا ہے۔ اگر کسی بندے نے شہد اتارنا ہو تو لال رنگ کا کپڑا پہن کر شہد اتارے، اس سے شہد کی مکھیاں اسے ڈنگ نہیں ماریں گی۔ اگر آپ تھکاوٹ محسوس کرنے لگیں تو پانی میں نمک شامل کر کے پی لیں۔ آپ نے دوپہر کے کھانے میں اندر سلاد اور پیاز کا استعمال کیا کریں، یہ آپ کو موسمی اثرات سے محفوظ رکھے گا۔ جو لوگ جڑواں بچوں کی خواہش رکھتے ہیں وہ کیلے کا ملک شیک بنا کر پی لیا کریں۔ کھانا کھانے کے فوری بعد اگر آپ کو نیند آنے لگے تو آپ کو ذہنی طور پر سکون کی ضرورت ہے۔ پیٹ میں درد کی پرابلم ہے تو نہار منہ دہی کھاؤ اور آڑو اور دہی ایک ساتھ کھا لیے جائیں تو پیٹ کے سارے کیڑے مر جاتے ہیں۔ گھر میں لکڑی کی بنی ہوئی چیزوں کی صفائی کرنی ہے تو نمکین پانی کا استعمال کیا کریں۔ اگر آپ ہفتے میں 2 دن بھی آڑو کھا لیتے ہیں تو یہ آپ کو جوڑوں کے درد سے دور رکھیں گے۔ ٹھنڈا پانی خون کی شریانوں کو سکڑا دیتا ہے، جس کی وجہ سے آپ کے جسم کی صلاحیت متاثر ہوتی ہے۔ ٹھنڈا پانی غذا میں موجود چربی کو جما دیتا ہے۔ گھر میں رزق میں اضافہ کرنے والے کام: روٹی کھانے سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھ لینا، پخانا کرنے کے بعد ہاتھ کلمہ پڑھ کر ہاتھ دھونا، رات کو تمام برتنوں کو الٹا کر کے رکھنا، اذان سنتے ہی خاموشی اختیار کر لینا، نماز کے بعد استغفار کرنا، گھر میں آئے سائل کو کبھی خالی نہ لوٹانا، کوئی آپ سے قرض مانگے تو اس کو قرض دینا، بزرگوں کی حرمت کا خاص خیال رکھنا، بارش کے وقت دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لینا، کھانا پکاتے ہوئے کسی دکھی کا سہارا بننا، رات کو سوتے وقت آیت الکرسی پڑھ کر سونا، نہار منہ میتھی دانہ چوس لیا کرو، اس سے 70 سال تک موٹاپا نہیں آئے گا۔ جس کی عقل تھوڑی ہو اس کو کچے بادام کو اونٹنی کے دودھ کے ساتھ کھلاؤ، 30 دن میں اس کا دماغ تیز ہو جائے گا۔ نمکین پانی سے منہ دھو لو، فالتو بال 1 ہفتے میں غائب ہو جائیں گے۔ لکوا ہو جانے کی صورت میں ادرک کے تیل سے مالش کریں کیونکہ جوڑوں اور ہڈیوں کی یہ تہہ تک پہنچتا ہے، جلدی خطرناک بیماریوں کا خاتمہ کرتا ہے۔ ہلدی ہڈیوں کی تکلیف میں فائدہ مند ہے، زخم بھرنے اور سوجن کو کم کرنے کی اس میں صلاحیت موجود ہوتی ہے۔ گرم دودھ میں ڈال کر پینے سے جوڑوں کا درد ختم ہوتا ہے اور جوڑ مضبوط ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ کو ذہنی تھکاوٹ رہتی ہو تو گوشت کی جگہ آپ سلاد کھانا شروع کر دیں، اس سے آپ کو ذہنی سکون حاصل ہو جائے گا۔ جامن کھا لیا کرو، یہ پیشاب کی نالی میں انفیکشن پیدا کرنے والے بیکٹیریا کو ختم کر دیتا ہے۔ ہلدی کا استعمال کیا کرو، یہ جگر کو خراب ہونے سے بچاتی ہے۔ اگر آپ کو پیشاب کرتے وقت جلن محسوس ہوتی ہے تو پیشاب کرنے سے پہلے 1 گلاس ٹھنڈے پانی کا پی لیا کرو۔ کلونجی کے اندر سرکہ شامل کر کے کھایا کریں، یہ تو اس سے بدن میں پھوڑے نکلنا بند ہو جائیں گے۔ تلسی کے پتوں کو ابال کر سر کے دھو لینے سے سر کا درد ٹھیک ہو جاتا ہے اور سر کی خشکی دور ہو جاتی ہے۔ شوگر، بلڈ پریشر اور کولیسٹرول سے نجات حاصل کرنے کے لیے کریلے کو چھیلنے کے بعد خشک کریں اور پھر اسے بیج سمیت گرینڈ کر کے صفوف کی شکل میں محفوظ کر لیں اور صبح و شام آدھے چمچ کھانے سے شوگر، بلڈ پریشر اور کولیسٹرول کے مرض میں بے حد فائدہ
جو نماز عشاء کے بعد سورہ ملک پڑھتا ہے اللہ اسے قبر کی سختی، موت کی تلخی اور جہنم کی گرمی سے محفوظ رکھتا ہے۔ نیند کی کمی کا شکار افراد چیری کھانے سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اگر آپ ذہنی طور پر پریشان ہیں یا آپ ڈپریشن میں مبتلا ہیں تو سب سے پہلے اپنے گناہوں سے توبہ کریں۔ جس کو نزلہ زکام ہو جائے تو وہ چائے بناتے وقت ایک چٹکی خشخاش کی ڈال دے، یعنی دودھ چینی پتی ڈال کر چائے بنائے اور ایک چٹکی خشخاش ڈال کر ابالے، چھان کر اسے پی لے۔ اس سے نزلہ زکام ختم ہو جائے گا اور یہ نسخہ نہایت ہی آزمودہ ہے۔ اگر کسی کی کھانسی نہ رک رہی ہو تو وہ سیب کے چھلکوں کو 1.5 کپ پانی میں پکائیں، آدھا کپ رہ جائے تو اس میں 1 شہد کا چمچ مکس کر کے پی لے، اتنا گرم ہو جو پیا جا سکے۔ یہ 3 دن تک پینا ہے۔ ماش کی دال رات کو بھگو کر رکھ دیں اور صبح اس سے پانی سے منہ دھوئیں، چہرے کی جھریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ نہانے سے قبل ناف میں زیتون کا تیل لگا دیا کرو، جسم میں بدبو اور میل جلدی نہیں آئے گی۔ روٹی کھانے سے پہلے 1 عدد بڑی الائچی کھا لیا کرو، اس سے روٹی جلدی ہضم ہو جائے گی۔ کچے پھل کھانے سے قبل لیموں کا رس 1 قطرہ پی لو، کچے پھل کی وجہ سے پیٹ میں درد نہیں ہوگا۔ آم کھانے سے گھٹنوں کا درد ختم ہو جائے گا۔ آم دہی کے ساتھ کھانے سے قبض فوری کھل جائے گی۔ پانی کم پینے سے ہونٹ کالے اور روکھے ہو جاتے ہیں۔ اونٹ کا گوشت کھا لو، آپ کی عمر بڑھ جائے گی۔ صبح کے وقت 1 ٹماٹر کھا لیا کرو، زندگی بھر آپ کے بال سفید نہیں ہوں گے۔ ابلے ہوئے پانی کے ساتھ دوا لینے سے دوا جلدی اثر کرے گی۔ سبزی کا سالن زیادہ کھایا کرو، بدن کی خوبصورتی میں اضافہ ہوتا ہے۔ کھیرا کھایا کرو، زندگی بھر آپ کو سانس کی بیماری نہیں ہوگی۔ 1 کپ پانی میں چند پتے پودینے کے ابال کر پینے سے گیس، تیزابیت اور دل کا خراب ہونا ختم ہو جاتا ہے۔ صبح خالی پیٹ 1 سیب کاٹ کر کھانے سے مائگرین اور سر کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ 3 کام اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہیں: 1 ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنا، چاہتے ہوئے بھی معاف کر دینا اور کسی کے گناہ پر پردہ ڈالنا۔ جب سونے کا ارادہ ہو تو نیم گرم پانی کے 2 گھونٹ پی لیا کرو، نیند جلدی اور پرسکون آئے گی۔ مچھلی کے استعمال سے اندھے لوگوں کی نظر بھی ٹھیک ہو جاتی ہے۔ جب ماہواری آئے تو مٹر کے دانے کھائیں، تیز مسالے کھانے سے الرجی ہو جاتی ہے۔ زمین پر سونے سے کمر درد چلا جاتا ہے۔ 40 سال والا مرد بھی 18 سال کا جوان نظر آئے گا۔ بینگن، کھیرا اور کدو کھایا کرے، یہ آپ کو ہمیشہ جوان رکھیں گے۔ سرسوں کا تیل 1 چمچ اور دہی 2 چمچ ملا کر سر پر لگانے سے سر کی خشکی کا جڑ سے خاتمہ ہو جاتا ہے۔ لہسن کا پانی کاٹن پر لگا کر داڑھ کے سوراخ میں رکھ لیں، انشاءاللہ 2 منٹ میں داڑھ کا درد ختم ہو جائے گا۔ کاجو کا زیادہ استعمال ذیابیطس کے مریضوں کے لیے فائدہ مند ہے۔ پخانہ کھل کر نہ آئے تو املی کا اچار کھا لیں۔ گھر میں ننگے پاؤں گھومنے سے رزق کی تنگی ہو جاتی ہے۔ گھر میں جوتا الٹا پڑا ہو تو گھر میں جنات بسیرا کرنے آ جاتے ہیں۔ سر میں درد ہو تو الٹے پاؤں چلنا شروع کر دو، سر کا درد فوراً ختم ہو جائے گا۔ گھر میں بکریاں لے آؤ، ان کے کھانے پینے کا انتظام کرو، روزی آنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ یتیموں اور غریبوں کی ہر حال میں مدد کرو۔ کھانے سے پہلے سلاد کھائیں، یہ کھانا ہضم کرنے میں مدد دیتی ہے۔ سبز پیاز کے پتے بواسیر والے شخص کو نہار منہ کھلانے سے بواسیر ختم ہو جاتی ہے۔ کھانے کے بعد 2 گھنٹے تک مت سوئیں، اس سے پیٹ کی بیماریاں نہیں ہوتی۔ پیٹ میں گیس بھر گئی ہو تو کھانے والا سوڈا پانی میں ملا کر پیو، اس سے پیٹ کی گیس ختم ہو جائے گی۔ کھانے کے بعد غسل کرنے سے انسان کی جان ہو جانے کا خطرہ ہو سکتا ہے، کیونکہ غسل کرنے سے خون کی روانی بہت زیادہ تیز ہو جاتی ہے۔ گھر میں جھاڑو کو کھڑا کر کے رکھنے سے کوے زیادہ آتے ہیں۔ اگر گھر میں سونف کا پودا ہو تو گھر میں سانپ نہیں آتے۔ جس گھر میں خرگوش ہو اس گھر میں کبھی فالج کی بیماری نہیں ہوتی۔ کیکر کی لکڑی کو چبانے سے جسم کی الرجی ختم ہو جاتی ہے۔ جس گھر میں نیم کا درخت ہو اس گھر میں بہت سی بیماریاں نہیں آتی۔ سفیدے کے پتے چبانے سے 50 سال تک زکام نہیں ہوگا۔ 100 سال تک تندرست اور جوان رہنا چاہتے ہو تو رات کو اسپول کا چھلکا پانی میں گھول کر پی لیا کرو۔ ناشتے میں گندم کا دلیا کھانے سے شوگر کا مرض ختم ہو جاتا ہے۔ نہار منہ 1 گلاس نمکول والا پانی پینے سے موشن کبھی نہیں لگتے۔ جڑواں بچے پیدا کرنے ہیں تو کیلے کا ملک شیک بنا کر پی لیا کریں۔ ادرک کی چائے سینے کی جکڑن اور شدید نزلے میں انتہائی مفید ہے۔ اگر آڑو مسلسل کھاتے رہو گے تو آپ ہارٹ اٹیک سے محفوظ رہو گے۔
جامن کھانے سے پیشاب کی نالی میں انفیکشن پیدا کرنے والے بیکٹیریا ختم ہو جاتے ہیں۔ نہار منہ اجوا کھجور دودھ کے ساتھ کھاؤ، دل کے امراض میں فاقہ ہوتا ہے۔ دمے کی بیماری ہو تو شہد میں چند دانے دارچینی کے ملا کر کھانے سے بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ رات کے وقت چائے استعمال کرنا چھوڑ دو ورنہ پیشاب میں انفیکشن ہو سکتا ہے۔ زیادہ بیٹھے رہنے سے گردوں کے سنگین امراض کا خطرہ ہو سکتا ہے۔ قوت پا میں اضافہ کرنا ہے تو پیاز دوپہر کے وقت استعمال کرنے چاہیے۔ اس کا باقاعدہ استعمال ازدواجی زندگی کو خوشحال کر دیتا ہے۔ کھانے کے فوری بعد اگر آپ کو نیند آنے لگے تو آپ کو ذہنی طور پر سکون کی ضرورت ہے۔ رات کو بکری کا دودھ پی لو، اس سے جسم میں بے تحاشا طاقت آ جائے گی۔ اگر تھکاوٹ محسوس ہو رہی ہے تو پانی میں نمک ڈال کر پی جائیں۔ جن لوگوں کی سانس پھول جاتی ہو وہ بیر کھائیں، ان کی یہ بیماری دور ہو جائے گی۔ موٹی عورت صبح اٹھتے ہی لیموں اور شکر کا رس پانی میں ملا کر پی لیا کریں، اس سے وہ ہمیشہ دبلی پتلی اور سمارٹ رہے گی۔ ہلدی جگر کو خراب ہونے سے بچاتی ہے۔ اگر پیشاب کرتے وقت جلن محسوس ہو تو پیشاب کرنے سے قبل تھوڑا سا ٹھنڈا پانی پی لیا کریں۔ عورت نسوانی حسن میں اضافہ کرنا چاہتی ہے تو کدو کی سبزی استعمال کرے۔ ٹھنڈا پانی پینے سے بال جھڑنا شروع ہو جاتے ہیں۔ جن لوگوں میں خون کی کمی ہے وہ لوگ زیادہ بینگن کا پکا کر کھایا کریں۔ ٹھنڈے دودھ میں ایسے طاقتور جراثیم ہوتے ہیں جو جلد کے نرم حصوں کو خوبصورت بناتے ہیں۔ کھانا پکاتے ہوئے یا لطیف ہو یا ودود ہو کا ورد کریں، اس سے گھر میں بیماریاں، لڑائی جھگڑے، میاں بیوی کی نچاکیاں ختم ہو جائیں گی، پیار محبت اور چین سکون آ جائے گا۔ صبح کا ناشتہ کرنے سے انسان بہت سی بیماریوں سے بچ سکتا ہے۔ الائچی چبانے سے بلڈ پریشر نارمل رہتا ہے۔ آنکھ میں کچرا پڑ جانے کی صورت میں دودھ کے 3 قطرے ڈالیں، انشاءاللہ کچرا باہر نکل آئے گا۔ دہی کے اوپر والی بھلائی کو کیل مہاسوں پر لگائیں، کیل مہاسے 2 دن میں ہی ختم ہو جائیں گے۔ اگر سر میں شدید درد رہتا ہو، سیب کے چھلکے پر نمک لگا کر چوسنے سے سر کا درد اتر جاتا ہے۔ تھوکنے کے دوران خون آنا کینسر کی علامت بھی ہو سکتی ہے۔ جس کو خوراک اچھی طرح ہضم نہ ہوتی ہو، گیس تنگ کرتی ہو، اس کو چاہیے کہ روٹی کھانے سے پہلے یا موقع تو 11 بار پڑھے۔ کھانے سے قبل 1 سیب کھا لیا کرو، دماغی کمزوری دور ہوگی اور اس سے یادداشت تیز ہو جائے گی۔ اپنے دماغ کو ہمیشہ تیز رکھنا چاہتے ہو تو کبھی بھی پیٹ بھر کر کھانا نہ کھائیں۔ اگر سونے سے پہلے ادرک چبا لیں تو آپ کو کبھی بھی ہارٹ اٹیک نہیں ہوگا۔ جلیبی کو دودھ میں ڈال کر پینے سے جسمانی کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ نہار منہ کیلا کھاؤ، بے چینی اور ذہنی دباؤ ختم ہو جاتا ہے۔ رات کو خالی پیٹ دوڑنے سے 50 سال تک دل کی نسیں کمزور نہیں ہوتی اور نہ ہی انسان کو دل کا دورہ پڑتا ہے۔ دانتوں میں درد رہتا ہو تو بکرے کی چربی کا تیل دانتوں پر لگائیں۔ جن کو پھیپھڑوں کی بیماری کا مسئلہ ہو وہ اکثر غمگین رہتے ہیں۔ جس گھر میں لڑائی جھگڑے زیادہ ہوں وہاں کبھی بھی رزق کی فراوی نہیں ہو سکتی۔ دودھ میں کشمش ڈال کر کھانے سے دل کو طاقت ملتی ہے۔ اگر لیموں پانی پیتے وقت لیموں کے بیج منہ میں آ جائیں تو چبا کر کھا لو، اس سے بدن کی بیماریاں دور ہو جاتی ہیں۔ بالوں میں خشکی ہو تو شیمپو میں ٹماٹر کا رس ملا کر سر پر لگائیں، اس سے سر کی خشکی ختم ہو جائے گی۔ پیٹ کی گیس زیادہ نکل رہی ہو تو چاکلیٹ کھا لو، گیس نکلنا کم ہو جائے گی۔ بلڈ پریشر کم ہو جانے کی صورت میں مریض کو بٹھا کر پانی پلاؤ اور کچھ نمکین کھانے کو دو۔ بلڈ پریشر کم ہو جانے کی صورت میں مریض کو بٹھا کر پانی پلاؤ اور کچھ نمکین کھانے کو دو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب تمہیں لگے کہ تمہارا کوئی نہیں تو آسمان کی طرف دیکھنا، وہاں وہ ہے جو ہمیشہ سے تمہارا ہے اور ہمیشہ تمہارا رہے گا۔ جو جاہلوں کی صحبت میں رہتا ہے اس کی عقل خراب ہو جاتی ہے، جو عقل مند لوگوں کی باتیں غور سے نہیں سنتا اس کی عقل مر جاتی ہے۔ سونے سے پہلے کنگھا کر لیا کرو، اس سے آپ کو زندگی میں کبھی بالوں کے گرنے کی بیماری نہیں ہوگی۔ رات کو دودھ پی کر سویا کرو، رنگ کبھی خراب نہیں ہوگا۔ بیٹھ کر پانی پینے سے عقل میں اضافہ ہوتا ہے۔ اگر نزلے زکام سے جان چھڑانی ہے تو ہری پیاز کی خوشبو سونگھنے سے نزلہ زکام ختم ہو جاتا ہے۔ مالٹے کا باقاعدگی سے استعمال رنگت کو نکھارتا ہے، نیا خون پیدا کرتا ہے۔ اس کا جوش دل و دماغ کو طاقت اور سکون دیتا ہے۔ جس نے شہد کی چسکی 3 روز صبح نہار منہ لینے کا طریقہ اختیار کر لیا اسے کوئی بڑی بیماری نہیں ہو سکتی۔ گرم پانی جوڑوں کے درد کے لیے بہت مفید ہے۔ آنکھ، کان اور گلے کی بیماری میں گرم پانی اکسیر کا کام کرتا ہے۔
आँख, कान और गले की बीमारी में गर्म पानी अक्सीर का काम करता है। औलाद नरीना के लिए बेटे की नीयत करके सूरह कुरैश बावजू सारा दिन खुला पड़े, इंशाअल्लाह नरीना औलाद पैदा होगी। मियाँ बीवी दोनों इस अमल को करें। जो लोग 8 घंटे से कम सोते हैं वो ज़्यादातर डिप्रेशन और बेचैनी का शिकार होते हैं। हम जितने खुश रहेंगे हमको नींद की उतनी ही कम ज़रूरत पड़ती है। जब अल्लाह से लेना हो तो इंसान को करोड़ों की चाहत रखता है, और जब अल्लाह की राह में देना हो तो वो सिक्के ढूंढता है। अगर आप चाहते हैं कि आपके सर में कभी खुश्की पैदा ना हो और जुएँ ना पैदा हों तो चमेली का तेल इस्तेमाल करें। 1 गिलास पानी में 1 बड़ा टुकड़ा अदरक का डालें और इसको उबाल लें। जब इसका अर्क निकल जाए इसे ठंडा कर लें और खाली पेट और रात को खाने से पहले नींबू निचोड़कर पी लें। इससे वज़न तेज़ी से कम होगा, चर्बी का खात्मा होगा, जिस्म से तमाम फासद मादों का खात्मा हो जाएगा और साथ ही जोड़ों का दर्द भी दूर होगा। इस पानी के इस्तेमाल से कोलेस्ट्रॉल में कमी आती है। पानी में हल्दी शामिल करके पीने से पेट की सफाई हो जाती है। रोटी के बाद आम खाने से मैदे की जलन ख़त्म हो जाती है। नाजरीन, मोटापा 100 बीमारियों की माँ है। सुबह निहार मुँह लहसुन की 2 तुरियाँ 1 कप नींबू के कहवे के साथ खा लें। इससे तुम्हारे पेट की चर्बी बर्फ़ की तरह पिघल जाएगी। दही के ऊपर वाला पानी जिगर की सफाई करता है। हर किस्म की हेपेटाइटिस का इलाज है। 5 हफ्तों तक फजर असर 2 टाइम आधा गिलास पानी पी लें। इससे ये टोटका बड़ा अजीब है लेकिन बड़े काम का है। गम फेफड़ों को कमज़ोर कर देता है, दबाव दिल और दिमाग को कमज़ोर करता है, गुस्सा जिगर को कमज़ोर करता है, खौफ गुर्दों को कमज़ोर करता है, परेशानी मैदे को कमज़ोर करता है। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।